السلام کے بعد آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں جس کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے، جن کا منہج بیان کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو مجھے شرم آتی ہے ان کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے، لیکن کیا کروں، مجھے دی ہوئی اپنے دین کی تعلیم اپنے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو علی کا دعوے دار کہلائے، وہ بندہ علی کی دوستوں کے اوپر بکواس کرے، وہ بندہ علی کی بھائی کے اوپر بکواس کرے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ میرے کہنے کا مقصد وہ ہے عقائد شیعت، شیعوں کا عقیدہ کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، تو سن لو۔ سب سے پہلے شیعوں کا عقیدہ، شیعہ سے مراد کون ہے؟ ان کا بڑا امام کہتا ہے، محمد بن محمد ابو نعمان بولتا ہے کہ شیعوں سے مراد ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو علی کا دعوے دار بولے، وہ شیعہ ہے۔ اور ان کی تعریفیں دیکھو قرآن مجید کے اندر۔ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں جو موجودہ قرآن ہے، یہ قرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لکھا گیا ہے۔ جو اوریجنل قرآن تھا، وہ صحابہ اکرام جب مرتد ہو گئے تھے تب یہ قرآن اوپر اٹھا لیا گیا۔ میں وہ کہتا ہوں، شرم نہیں آتی تم کو؟ اتنی بکواس کرتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، اوریجنل قرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اوپر اٹھا لیا گیا، تو تم نے اس قرآن مجید کے اندر اپنے طرف سے کیوں تعبیرات کر دی ہے؟ اپنے طرف سے کیوں اس قرآن مجید کے اندر تعریفیں کر دی ہیں؟ ان کی کچھ آپ کو میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 کے اندر فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہتے ہیں لا ریب سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی ہمارے لیے ہدایت پا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ نور السماوات والارض، کہتے ہیں نور سے مراد فاطمہ علیہ السلام ہے۔ ان کے علاوہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ان سے مراد یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی نہیں معاف کرے گا جو بندہ حضرت علی کی الوہیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں، ان کا ذرا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں سن لو۔ کہتے ہیں جب امام مہدی اس دنیا کے اندر آئے گا، سب سے پہلے ابو بکر کے اوپر، عمر کے اوپر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اوپر حد قائم کرے گا، کیونکہ یہ کہتے ہیں ابو بکر سے مراد منات ہے، عمر سے مراد لات ہے، اور عثمان بن عفان سے مراد یہ عزا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اتنی بکواس صحابہ اکرام کے اوپر کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اما ذرا ان کا عقیدہ ام المومنین کے بارے میں سن لیجئے۔ کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی کیونکہ یہ دنیا کے اندر زنا کرواتی تھی۔ اور ان شیعوں کا یہ حتمی عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی شرمگاہ ضرور میں ضرور جہنم میں جائے گی، کیونکہ پیغمبر کی شرمگاہ نے بعض مشرکوں عورتوں سے مجامت کی تھی، اس لیے وہ جہنم میں جائے گی شرمگاہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ مشرک عورتوں کس کو بولتے ہیں؟ کہتے ہیں ان سے مراد اما عائشہ اور اما حفصہ رضی اللہ عنہما ہیں، وہ ہیں ان سے مراد۔ اور ان کے علاوہ ذرا ان کا عقیدہ سن لیجئے، انبیاء اکرام کے بارے میں سن لیجئے۔ کہتے ہیں جو ہمارا امام خمینی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہمارا امام موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ اور کہتے ہیں دنیا کے اندر ہمارے امام جس کو چاہے رزق دیں، جس کو چاہے رزق تنگ کر دیں۔ ظالموں، تو یہ شرم نہیں آتی؟ یہ تو عقیدہ مکے والے مشرکوں کا بھی نہیں تھا، وہ تھے تو مشرک، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا دنیا کے اندر جس کو رزق دیتا ہے، جس سے رزق رب العالمین چھینتا ہے، وہ رب العالمین ہے، ان کا ٹھکانہ آسمان کے اوپر ہے۔ اور ذرا ان کا عقیدہ ہمارے بارے میں سن لیجئے، یہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کتنے انہوں نے حدیث کے اندر تعویلاتیں کر دی ہے۔ اور کہتے ہیں دنیا کے اندر جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جس بندے نے اس قبر کی مٹی کھا لی وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اور جس بندے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر سجدہ کر دیا، وہ بندہ گویا کہ اس نے 7 زمین اور 7 آسمان کا نور حاصل کر لیا۔ اور کہتا ہے وہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو تب آپ ان کو حضرت حسین کی مٹی کی قبر کا آپ ان کو گٹھی کھلائیں۔ اور ان شیعہ حضرات کا یہ بھی عقیدہ ہے ہمارے بارے میں کہ یہ اہل سنت کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور یہ ان کا قتل کرنا لازمی ہے، یہ ان کا ہمارے بارے میں عقیدہ ہے۔ اور کہتے ہیں
ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، اور یہ خنزیر ہے، یہ ان شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں اپنی ایک بات بتا دوں، میں نے جو بات بھی کی ہے الحمدللہ اس کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، اگر جس کو بھی حوالہ چاہیے میں انشاءاللہ میں ان کو حوالہ دے سکتا ہوں، کیونکہ میری پرورش ایسی جگہ پہ ہوئی ہے، ایسی مقام پہ ہوئی ہے جہاں پر بغیر دلیل کے کوئی بات کی نہیں جا سکتی۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی، ایک مسلمان ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن آج یہ جہلم کا جاہل اور ان کے ہماری بڑے دعویٰ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، ہم تو کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہم ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ ہم ان کی ایمان کو نہیں مانتے، ان کی امامت کو کیسے مانیں گے؟ تو آپ نے یہ عقیدہ سن لیا، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کے اندر یہ قوت پیدا کریں گے، یہ جو باطل پرست عقیدہ ہے انشاءاللہ ہم ان کو مٹاتے رہیں گے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان شروروں کی شر سے بچائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔